قرآن ٹاپک 1 اللہ کی ہم اللہ کی بخشش کی آیتیں کر رہے ہیں۔ پارہ 10 میں جو بھی اللہ کی بخشش کی آیتیں ہیں وہ ہم ایک ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ انفال، پارہ 10 سورہ انفال، آیت نمبر 69 اور 70۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس میں سے جو غنم تم غنیمت پائی تم نے، حلالن حلال، طیباً پاک، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 70 بھی دیکھتے ہیں۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، لمن ان سے جو فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسری قیدیوں میں سے، ان اگر یعلمی جان لے گا، یعلم اللہ جان لے گا اللہ، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن کوئی بھلائی، یعنی جو قیدی بن کر جو آئے ہیں جنگ میں، یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جو مال غنیمت جو ملا ہے، جو وار بوٹی ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے، لیکن کہ تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، اور لیکن بے شک تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو قیدی بن کر آئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی ہے، یؤتیکم وہ دے گا تمہیں، خیرن بہتر، مما اس میں سے جو اخذا لے لیا گیا، منکم تم سے، جو تم سے لے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں وہ دے گا۔ کیا لے لیا گیا تھا ان کو چھڑانے کے لیے ان سے پیسے لیے گئے تھے، یعنی ان کو قیمت ادا کرنی پڑی تھی اپنی رہائی کی، کیونکہ وہ قیدی بنا لیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے ان کو قیدی بنا لیا تھا، تو ان کی رہائی کے لیے ان کو رقم دینی پڑی تھی، وہ دے کے پھر وہ چھوٹے تھے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں خیر دیکھ لی، بھلائی دیکھ لی، تو کیا ہوگا، یعنی تم اگر اسلام تم نے قبول کر لیا، تمہارے دل میں بھلائی ہوگی، تو یہ جو تم سے ابھی لیا جا رہا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دے گا۔ وَيَغْفِرْ اور تمہیں بخش بھی دے گا، لَكُمْ تمہیں، وَاللَّهُ اور اللہ غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ تو دونوں آیتیں ایک ساتھ آئی ہیں اور دونوں میں غفور الرحیم اور بخشش کی بات آئی ہے، اس لیے اس آیت کو ہم یہاں پڑھیں گے۔ لہٰذا اب تم میں سے جو مال غنیمت میں حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 69 ہے۔ یہ جنگ بدر کے بعد کی آیت ہے کہ جو مال غنیمت کفار سے ملا تھا وہ تمہارے لیے حلال ہے، پاکیزہ ہے، اسے کھاؤ، یعنی اسے استعمال کر سکتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہو، جو حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو ہر چیز میں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، مال غنیمت جو ہوتا تھا وہ حلال نہیں تھا، جو پرانے جو پیغمبر تھے ان کے لیے مال غنیمت استعمال کرنا حلال نہیں تھا، لیکن امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کیا ہوتا ہے، جب دو لوگوں میں جنگ ہوتی ہے، جیسے دو دشمن میں اور دو گروہوں میں جنگ ہو رہی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک جب ہار جاتا ہے، جب وہ بھاگتا ہے، تو وہ جب بھاگتا ہے تو اپنے ساتھ جو کچھ بھی لایا ہوتا ہے وہ سب چھوڑ کے بھاگتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، یا پھر وہ مارا جاتا ہے یا قیدی بنا لیا جاتا ہے، تو اس کا جتنا بھی سامان ہوتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس میں اونٹ بھی ہوتے ہیں، اور جو وہ اپنے استعمال کے لیے سامان لے کر آیا تھا، اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، جو وہ بہت ساری جیسے ناچنے گانے والی عورتیں لے کر آئے تھے وہ لوگ جنگ بدر کے وقت پہ، تو وہ سب جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، پھر ان کی تلواریں اور ان کے گھوڑے اور ان کا اسلحہ، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کے سب مال غنیمت کہلاتا ہے۔ تو وہ سب مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا کہ وہ حلال ہے تمہارے لیے، یعنی تم استعمال کر سکتے ہو۔ پھر آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ اے نبی تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں، یعنی اور جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا،
ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فدیے میں لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا۔ اس کو فدیہ کہتے تھے کہ رنسم، پیسے دو اور پھر رہا ہو جاؤ، یا پھر جو رہا نہیں ہو سکتے تھے پھر ان سے کہا گیا تھا کہ تم یہاں پر جتنے بچے ہیں ان کو پڑھاؤ، اور اتنے بچوں کو، جیسے 10 بچوں کو پڑھاؤ، اور پھر جب وہ اچھے طرح سے پڑھ لیں تو پھر ان کو رہا کر دیا گیا تھا جو قیدی ہو کر آئے تھے۔ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فدیے میں لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب اس میں کیا ہوا تھا کہ جنگ بدر میں جب کچھ کفار مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے، ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان کا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور جو فدیہ نہ دے سکتے ہوں وہ مدینے میں رکیں اور بچوں کو تعلیم دیں، اور جب وہ تعلیم پوری دے دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے۔ یہ فیصلہ ہوا۔ تو جو قیدی بن کر آئے تھے، ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، لیکن کفار کے کہنے پر آئے تھے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یعنی حضرت زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی، ان کے شوہر ابو العاص بھی تھے، وہ بھی آئے تھے، تو وہ دونوں قیدی بنا لیے گئے۔ تو ابو العاص کو چھڑانے کے لیے حضرت زینب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہار بھیجا، جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جو رول تھا سب کے لیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب آپ نے حضرت خدیجہ، کیونکہ حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کرتے تھے۔ تو انہی قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا، یعنی اللہ کو ایسا لگے گا کہ تم اسلام قبول کر رہے ہو، اسلام کی طرف جھک رہے ہو، تو یہ جو مال جو تم نے فدیے میں ابھی دیا ہے تمہیں وہ اس سے بہتر عطا کرے گا اگر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو، یعنی اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تو جو فدیہ دے رہے ہو اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے دے گا، اور تمہاری ساتھ میں بخشش بھی کر دے گا۔ بخشش سب سے ضروری ہے نا، کیونکہ دنیا میں جو بھی ہم رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جہنم ہوگی۔ تو سب سے ضروری چیز جو انسان کے لیے ہے وہ بخشش ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، یعنی اب تک کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت مہربان ہے۔ پھر آیت نمبر 74 سورہ انفال کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ جو آمنوا ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ جنہوں نے آووا پناہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ المؤمنون جو مومن ہیں، حقاً حق سچے، یہی سچے مومن ہیں، لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، ورزق کریم اور بہت زیادہ عزت والا رزق ہے۔ کتنی سب آیتیں ایک دم ملتی جلتی ہیں نا، سیم یہی باتیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو یہ وہ آیتیں ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں اور ایک جیسی آیتیں پڑھ رہے ہیں ہم، تو انشاءاللہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی بہت اچھی ہوگی اس ساری آیتوں کی، اور ترجمہ بھی انشاءاللہ یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم یہ ٹاپک وائز پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں آیتیں بہت اچھے سمجھ میں آئیں۔ اور جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جنہوں نے انہیں آباد کیا، یعنی ان کی مدد کی، ان کو پناہ دی، ان کی مدد کی، وہ سب صحیح معنوں میں مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں۔ اب یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مہاجرین کون تھے؟ جو مکہ سے اپنا گھر، بزنس، سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی، جنہوں نے پہلے کیا کیا؟ انہوں نے ایمان لائے، دوسرا انہوں نے ہجرت کی، یعنی وہ سب کچھ اپنا مال چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، ہجرت کی، تیسرا انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جد و جہد کی، قتال کیا، جنگوں میں حصہ لیا۔ تو ان کی تعریف فرمائی گئی ہے کہ یہ جو مہاجرین مکہ ہیں،
سچے ایمان کے لیے مال اور جان سے جہاد کرنا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے اپنا مال بھی دیا، جان بھی دی، سب کچھ دیا انہوں نے۔ اور پھر انصار مدینہ کی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ساتھ ہی مدینہ کے انصار جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی، اپنے گھر میں رکھا۔ یہ تو خالی ہاتھ آئے تھے نا، ان کو اپنے ایک ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک ایک جو انصار تھے ان کو ایک ایک مہاجرین دے دیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، مدد کی۔ ان کی بھی تعریف فرمائی کہ ان کا ایمان بھی قابل قبول ہے، ان کی بھی مغفرت ہے اور باعزت رزق کی خوشخبری دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کو مہاجرین کو آباد کیا، پھر ان کی مدد بھی کی، تو بتا دیا گیا کہ یہ لوگ سچے مومن ہیں، ایسے لوگوں کی مغفرت ہے اور باعزت رزق کے مستحق ہیں۔ تو ہمارے اندر بھی یہ سب کوالٹیز ہونی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، غلط ماحول کو چھوڑ کے صحیح دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جانا، اور مال اور جان سے اللہ کے راستے، اپنا مال اور جان اللہ کے راستے میں لگانا۔ پھر نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 5۔ اب سورہ التوبہ شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا پھر جب، فَإِذَن سَلَخَ گزر جائیں، الاشہر مہینے، الحرم حرمت والے، فَاقْتُلُوا تو قتل کرو، المشرکین مشرکوں کو، حیثو جہاں کہیں، وجدتموہم تم پاؤ انہیں، وخذوہم اور پکڑو انہیں، واحصروہم اور گھیرو انہیں، وقعدوا اور بیٹھ جاؤ، لہم ان کے لیے، کلا ہر مرصدٍ گھات پر، فَإِنَّ پھر اگر تابوا وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور وہ قائم کریں نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور وہ ادا کریں زکوٰۃ، فَخَلُّوا تو چھوڑ دو، سَبِیلَہُم راستہ ان کا، اِنَّا بے شک اللہ غفور الرحیم اللہ بہت بخشنے والا ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بدعہدی کی تھی، جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو، اور انہیں پکڑو، انہیں گھروں اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اوپر لکھا تھا انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اس کا ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ یہاں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاد کرو۔ فتح مکہ کے بعد 4 مہینے انتظار کیے، اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اب کوئی مشرک مکہ میں نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مشرکوں سے مکے کو ایک دم پاک کر لو، کیونکہ مکہ جو تھی وہ پاک جگہ تھی، اللہ تعالیٰ کا کعبہ تھا، وہاں حج ہوتا تھا۔ اسی کے بعد سے پھر حکم آیا کہ کوئی بھی مشرک جو ہے وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پوری طرح سے جنگ کر کے مکہ سے نکال دو۔ حکم دیا کہ جتنے بھی مشرکین ہیں وہ اب مکہ میں نہیں رہ سکتے، ان کو نکال دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے ساتھ حج کرنے گئے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں مشرکین بھی حج کرتے تھے، یعنی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ بھی حج کرتے تھے، ٹرینڈ تھا ایک حج کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی کو ان کے پاس بھیجا اللہ کے حکم کے ساتھ کہ یہ آیت اللہ کی نازل ہوئی ہے کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، یعنی حرمت والے مہینے کون کون سے تھے؟ محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور حج کس مہینے میں ہوتا تھا؟ ذی الحجہ میں۔ تو یہ حج ختم ہو جائے، ذی الحجہ کا پورا مہینہ ختم ہو جائے تو کیا کرو؟ جنہوں نے تمہارے ساتھ بدعہدی کی ہے جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، یعنی پھر ان سے لڑو، ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے پہلے مسلمانوں کو نکالا تھا۔ اللہ کا حکم آیا کہ ان مہینوں کو چھوڑ کر اب کافروں سے جنگ کرو، انہیں پکڑو، انہیں گھیرو اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھاٹ کی جگہ پر بیٹھو۔
یعنی مکہ میں ہر جگہ 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 بیٹھو اور انہیں وہاں سے نکالو، اگر وہ توبہ کر لیں۔ لیکن پھر یہ بھی کہہ دیا ساتھ میں کہ اگر یہ مشرکین توبہ کر لیں اور اسلام قبول کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور راستہ چھوڑ دیں، یعنی جو شرک کا راستہ تھا وہ چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت شروع کر دیں، تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی پھر اللہ بھی ان سے درگزر کرے گا اور انہیں بخش دے گا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔